اور شامی صاحب، اس کے علاوہ بھارتی میڈیا کے حوالے سے تازہ خبر کہ ایک ڈوزیر تیار کر لیا گیا ہے 70 صفحات پر، اس میں مولانا مسعود اظہر سمیت 20 افراد کی حوالگی کا بھارت مطالبہ کرے گا، یہ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے۔ تو اس خبر پر ابھی بات کر لیں یا بعد میں؟ نہیں، ابھی بات کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو ان کا دعویٰ ہے نا۔ اب دیکھیں گے جب ڈوزیر آئے گا کس طرح کے حقائق اس میں پیش کیے گئے ہیں اور ان کا مقدمہ کتنا مضبوط ہے، پھر اس کے بعد بات آگے چلے گی نا۔ تو اگر وہ اخباری تراشے ہیں اور الزامات ہیں تو پھر تو اس طرح لوگ حوالے نہیں کیے جا سکیں گے۔ تو جب لیکن اگر بھارت واقعی ایسا مطالبہ کر دیتا ہے لیٹ سے، تو اس سے پاکستان پہ کافی زیادہ دباؤ بڑھ نہیں جائے گا؟ پاکستان کے کیا پاس آپشن رہے گا؟ بھارت تو اس سے پہلے بھی اس طرح کے مطالبے کرتا رہا ہے اور مختلف افراد کو اپنے حوالے کرنے کی بات کرتا رہا ہے، لیکن کسی نے اس کا کوئی نوٹس اس لیے نہیں لیا کہ یہ سیاسی دعوے ہوتے ہیں، سیاسی مطالبے ہوتے ہیں۔ تو اب جو تازہ بات وہ کر رہے ہیں تو دیکھا جائے گا نا اس کے اندر کیا ایویڈنس لگایا ہے انہوں نے، اور پھر ایویڈنس پہلی بات اور ڈیمانڈ اصل میں ہے کیا، اور دوسری بات یہ کہ یہ تو حوالگی کی بات تو تب ہوگی نا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اپنے طور پر کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہیں یا ہم نے کارروائی نہیں کی تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹہلتے ہوئے بھارت آئے، ہمارے ساتھ تو اس کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جس میں ایک دوسرے کے ملزم حوالے کیے جا سکے۔ تو پھر تو ایک لمبی بات ہوگی، پھر اور طریقے سے کام کرنا پڑے گا، اور پاکستان کا اپنا ایک نظام قانون ہے، اس کے مطابق وہ کارروائی کر سکتا ہے، اپنی عدالتیں ہیں۔ اور جب اسامہ بن لادن کو سپرد کرنے کی بات ہوئی تھی امریکہ کے، تو اس میں سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن آئی تھی باقاعدہ، اور وہ بھی یہ تھا کہ لفظ اس کے یہ تھے کہ اسامہ should be brought into justice۔ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ brought to US، ہاں، اس کو انصاف کے دروازے تک لایا جائے۔ اگر وہاں یعنی تو اس لیے بنیادی بات ہے انصاف کے تقاضے پورے کرنا، اور اگر پاکستان انصاف کے تقاضے پورے کرنے پر تیار ہے تو پھر یک طرفہ طور پر تو اس کو کوئی بات منوائی نہیں جا سکتی۔ اور پھر اگر بھارت چاہتا ہے معاملے کو بگاڑنا یا آگے بڑھانا تو وہ سیکورٹی کونسل میں بھی جا سکتا ہے اور بھی عالمی سطح پر بھی اپنی بات کر سکتا ہے۔ کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس کی بات سننے کو تیار ہیں، لیکن اب وہ بتائے تو صحیح کہ اس کے پاس ہے کیا، اس کے تھیلے میں کس قسم کی بلی ہے، ٹھیک، اس کے حساب سے پھر جواب تو بڑا اہم دور ہے جی۔ وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف صاحب کا سعودی عرب کا، پھر کل تہران بھی وہ جائیں گے، ملاقاتیں ان کی ہو چکی سعودی شاہ فرمان سے بھی، فرما روا سے بھی۔ تو وجاہت خان صاحب ریاض میں اس وقت ہمارے نیشنل چیف کورسپونڈنٹ اور اینکر پرسن ہے دنیا ٹی وی کے، وہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ السلام علیکم وجاہت خان صاحب۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہیں؟ یہ بتائیے کہ اب تک کی کیا مصروفیات ہیں اور اس دورے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کیسے یہ آگے بڑھ رہا ہے؟ جامی صاحب کافی تاریخی دورہ ہے، مومنٹس دورہ ہے، اور جاتے ہوئے جب ہم نے ڈسکشن کی تو بیک گراؤنڈ پہ ہمیں موٹا بتایا، سول اور ملٹری لیڈران سے ہم نے بات کی، ان کے سٹاف سے بات کی، تو بتایا ایک تو کہ یہ پاکستان ہی شاید یہ کام کر سکتا، یہ جو عہد ہم نے کیا ہے، ہمارے سٹیکس ہی کچھ الگ، اور سٹیکس ہمارے الگ کیوں ہیں کہ آپ ترکی نہیں ہیں، آپ قطر نہیں ہیں، آپ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نہیں ہیں، آپ پاکستان ہیں، خطے میں سب سے بڑی فوج، واحد اسلامی دنیا کی آپ نیوکلیر پاور ہیں، اور ایک طرف آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ ایک تاریخی طور پر ایک الگ ریلیشن شپ، اور ایران کے ساتھ آبویسلی آپ کا بارڈر لگتا ہے، آپ کا نیبر ہے۔ تو انٹرسٹنگلی ہم نے جب پراؤڈ آن کیا کہ حکومت بھی میاں صاحب کی ہے، اور آف کورس جو افواج پاکستان ہیں ان کی بڑی کلوز ریلیشن شپ رہی ہے ریاض کے ساتھ، تو یہ بیلنس کیسے سٹرائک کریں گے؟ کیونکہ بہت انٹرسٹنگ قسم کا یہ سفارتی گیم ہے، ڈپلومیٹک گیم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، بیلنس تو سٹرائک مہینوں سے ہو رہا ہے۔ ایک تو وزیر اعظم صاحب پہلے ہیڈ آف اسٹیٹ، میرا خیال ہے 1.5 دہائی ہیڈ آف دی گورنمنٹ، جی ہیڈ آف گورنمنٹ فار ہو وزٹڈ تہران ارلی ان ہز ٹینیور، اور اتنی کشیدگی نہیں تھی، تو سگنلنگ تو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کافی عرصے سے جاری ہے۔ اب اگر آگے دیکھیں تو انہوں نے کہا ایک اور تجزیہ انٹرسٹنگ آیا کہ جو پاکستان کا اس وقت کام ہے وہ ریلیٹیولی زیادہ آج کل میں آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایسی آپ سفارتکاری کی مشن پہ نکلتے ہیں تو آپ کو کوئی ٹینجیبل گولز نہ، آپ کو کوئی آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہوتے ہیں، آپ واپس کچھ لاتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، خطے کو دکھانے کے لیے۔
تو ملاقاتوں کا احوال بھی بیان کیجئے نا. کیا توقع کیا لانا کیا چاہتے ہیں؟ لانا تو ایک تو جامی صاحب لانا تو یہ چاہتے ہیں مین چیز کہ بائیلیٹرلزم جو ہے ان کی پھر سے جو بنیادی جو ریلیشن شپ ہے کہ ایمبیسیاں اور باقی جو ان کے تعلقات ہیں چینلز ہیں ایران اور سعودی عرب کی اور تہران کے وہ پہلے تو وہ کھلیں. اب یہ بات 4 مہینے پہلے آپ نہیں کر سکتے تھے. کشمیر کی تو 4 مہینے بھی پہلے بھی تھی, 4 سال پہلے بھی. مگر آج اگر آپ کے وزیر اعظم اور آپ کے آرمی چیف کنونس کر سکیں جو ان کا پورا پلان ہے کہ بھائی آپ پہلے تو یہ دروازے کھولیں ایک دوسرے کے لیے, پہلی بات تو اسے بھی ایک ڈپلومیٹک وکٹری کہا جائے گا. مگر دوسری طرف کشیدگی, اب یہ تو ہمارا موقف ہوا نا, ہم نے ساتھ ساتھ جب وہ زورانہ اٹینڈ کیا اور شاہ سلمان سے ملے اور وزیر اعظم کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے لنچ کیا, تو ہم نے بھی انٹریکشن کی اور ہمارے ساتھ بھی سینئر جو سعودی لیڈرز تھے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے. ہم نے شاہ صاحب سے تو بات نہیں کی, مگر جو باقی جو سینئر لیڈرشپ ہے منسٹریل لیول پہ ان سے جب کھل کے بات ہوئی تو کشیدگی واقعی سینس کی. انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ جو ریولوشن سے پہلے جو ایران میں آئی تھی حالات بالکل الگ تھے. ان کی جو ایران کے ساتھ جو ہماری کشیدگی ہے وہ 1979 کی ریولوشن سے لنکڈ ہے اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اور ایک اور سینئر لیڈر تھے جنہوں نے کہا کہ ہم بڑے ہوئے ہیں, جو ہمارے مشرقی صوبے ہیں ہم بڑے ہوئے ہیں, ہمیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم الٹرا سنی ہیں, الٹرا وہابی ہیں, مگر ہم بڑے ہوئے ہیں شیعوں کے ساتھ, ہم نے کام کیا, ہم ان کے ساتھ اسکول گئے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں تھا 79 تک, مگر ایران نے مسئلہ سٹر اپ کیا. اب یہ تو سعودی پرسپیکٹو ہے. اب کل ہم دیکھیں گے کہ ایرانی پرسپیکٹو کیا ہے, وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں. مگر اوور آل پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی جو باڈی لینگویج ہم نے ریڈ کی, اگر باڈی لینگویج کو آپ اسپیکولیٹ کرنے کی اجازت دیں, دونوں ریلیکس تھے اور سعودی جو شاہ ہیں سعودی کنگ بھی ریلیکس تھے. آخر میں تقریباً گھنٹہ 10 منٹ کی ان کی 2-on-1 کہہ سکتے ہیں میٹنگ ہوئی. اس میں ہمیں ابھی تک اس بریفنگ کے بارے میں ہم ابھی منتظر ہیں کہ کیا ہوگا, واٹ واز ڈسکسڈ. مگر اوور آل ایک ریلیکسڈ ایٹماسفیئر ہے اس وقت ریاض. کل یہیں سے تہران روانہ ہوں گے؟ جی ہاں, کل ہم یہیں سے تہران روانہ ہوں گے. مگر ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ سعودیز انگیج کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو, جامی صاحب اور شامی صاحب انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ بڑا ایگرلی اپنا کیس بتا رہے ہیں اور بنا رہے ہیں, اور پاکستانی صحافیوں سے بات کرنا اور کھلا بات کرنا کہ انف از انف ریگارڈنگ ایران. انفیکٹ یہ میں نے پہلے نہیں سنا اور یہ شیئر کرنا ضروری ہے کہ لنچ کے دوران ہی ایک سینئر سعودی آفیشل نے کہا کہ آج اتنی کشیدگی ہے, ہمیں شرم آتی ہے کہتے ہوئے, مگر اتنی کشیدگی ہے کہ اسرائیل سے ہمیں ٹینشن کم ہیں اور ایران سے ہمیں ٹینشن زیادہ ہے. تو یہ جب انہوں نے کہا تو آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ اس وقت اس خطے میں کس قسم کی اور کتنی آگ لگی. ٹھیک ہے وجہ صاحب, آج سے ہم تہران کے دورے کی بھی رودات جانتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ ٹیلی فون لائن سے ہمارے ساتھ جڑے رہے پروگرام میں. شام صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو پھر مزید بات ہوگی. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کریں وزیر اعظم اور آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب اور تہران کی. تو شام صاحب آج جب ریاض کے رستے پر تھے وزیر اعظم اور آرمی چیف, تو طیارے میں ہی ملاقات دونوں کی ہوئی اور اس اہم موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا, مختلف تجاویز جو ہیں ان پر سوچ بچار کیا گیا, جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کتنا سنجیدہ ہے. لیکن اب پاکستان آفر کیا کر سکتے ہیں سعودی عرب کو اور ایران کو جو دونوں کے لیے قابل قبول ہوں؟ دیکھیے پہلی بات تو اب دیکھیں کہ جب دورے کی بات کرتے ہیں نا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف, تو آپ فکرہ یوں بھی بول سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کے ڈیلیگیشن میں آرمی چیف بھی شامل ہے. بالکل ٹھیک ہے, مگر کیونکہ ہمیں ذرا مختلف طریقے سے بات کرنے کی عادت ہے تو اس لیے 2 لیڈر ہماری نظر میں آ گئے ہیں. چلو ایسے ہی دیکھیے, ٹینشن تو اپنی جگہ بہت ہے اور انقلاب ایران کے بعد تو بہت کچھ ہو چکا ہے. اب دیکھیں عراق کی لڑائی ہو چکی, ایران عراق کی, اور اس میں ایران جو ہے اس کا جس طرح ناطقہ بند کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے.
اور بڑی ایک سمجھتا ہوں کہ ایران نے بڑی بہادری اور جرأت سے مقابلہ کیا اور عراق کو اس کے عزائم میں کامیابی نہیں ہو سکی. عراق قبضہ نہیں کر سکا ایران کے اوپر یا پیش رفت نہیں کر سکا جنگی محاذ پر. تو اس کے بعد پھر کویت کی لڑائی ہوئی. تو یعنی بہت کچھ بدلا ہے. تو اگر آج کوئی یہ کہے کہ بھئی ہمارا سارا معاملہ 79 کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا تو ٹھیک ہے, شروعات اس کی ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں بہت کچھ اچھا ہوا ہے اور بہت کچھ برا ہوا ہے. اور اب بھی آپ دیکھیے یہ یمن کے معاملے سے پہلے اور پھر شیخ نمر کی ان کو جو سزائے موت سے پہلے تو ایک معمول کے تعلقات چل رہے تھے. ٹھیک ہے, دوستانہ بہت نہ ہو, گرم جوشی کے نہ ہو, یعنی کشیدگی میں شدت نہیں تھی. کشیدگی میں یہ شدت تو نہیں تھی. جواب ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں ملک جو ہیں, دونوں ملکوں نے یہ ایک اس بات کی حامی بھری ہے کہ پاکستانی وفد آئے, اور یہ سعودی عرب نے بھی اس کی جناب اجازت دی اور ایران سے بھی یہ میسج آیا کہ ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہری بات ہے, اس کے بغیر پھر پاکستان کو کیا شوق تھا, کیونکہ مفاہمت جو ہے وہ یک طرفہ تو نہیں ہو سکتی. تو دونوں ملک جو ہیں انہوں نے پاکستانی وفد سے گفتگو پر آمادگی ظاہر کی. گویا آپ اس کو یہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ تلخی کم کرنے پر آمادگی ظاہر کی یا تعلقات بحال کرنے پر آمادگی ظاہر کی. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو تعلقات میں بہت زیادہ جو کشیدگی آئی ہے, پہلے تو اس کشیدگی کو کم کرنا چاہیے نا. تو اسی نقطے پہ چلے جائیں جس نقطے پر آج سے چند ہفتے پہلے تھے یا چند مہینے پہلے تھے, کشیدگی شروع ہونے سے پہلے, اس سے پہلے. ٹھیک ہے, شیخ النمر جو ہے اور وہ یمن والی جو معاملات ان سے پہلے, سزا سے پہلے یا یمن کی کارروائی سے پہلے. ٹھیک. اور یہ دونوں ملکوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی. یہ کہنا آسان ہے کہ آج ہمیں اسرائیل سے کم خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور ایران سے زیادہ. یہ وہ بات نہیں ہے جو مسلمان عوام کو بیچی جا سکے اور ان کے جذبات کو اپنے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکے. جو مسلمان ملکوں کے جو حلقے اس طرح میں بات کرتے ہیں, خواہ وہ ترکی میں ہوں, خواہ سعودی عرب میں ہوں, خواہ پاکستان میں کہیں ہوں, وہ یہ دیکھیں کہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا مسلمان عوام کو یہ آرگومنٹ جو ہے اس کا قائل کرنا. تو اس لیے مناسب بات یہ ہے کہ تعلقات میں کشیدگی کم کی جائے اور پھر اختلافات تو رفع ہوتے ہوتے ہوں گے. سنی شیعہ جھگڑا تو ہم ختم نہیں کر سکتے, یہ تو اپنی حدود میں رہا ہے. اور پاکستان میں تو ہم سب جو ہیں برابر کے شہریوں کے طور پر رہتے ہیں. ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر پاکستان کا کردار کا گارنٹر کا ہوگا, یہ صرف ایک ڈپلومیٹک قسم کا ہوگا, اب یہ دیکھیے ظاہر ہے کہ میں تو نہ وزیر اعظم ہوں نہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات بچھا کے. بات بنیادی یہ ہے کہ دونوں ملک اپنے ایک دوسرے سے انگیج ہوں, ان کے درمیان معمول کے تعلقات بحال ہوں, وہ بات چیت کے ذریعے سے اپنے اختلافات ختم کرنے پر رضامند ہوں. یہ پہلا قدم ہے. ایک ایک قدم کر کے پیچھے جانا پڑے گا. ایک دم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بار ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اور پاکستان جو ہے ایران کا ہمسایہ ہے اور سعودی عرب سے ہمارا تعلق جو ہے وہ باہر تاریخی طور پر بہت گہرا ہے. تو اس لیے دونوں ہماری بات سنیں گے اور دونوں کو سنانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور دونوں کا مفاد اس میں ہے. یہ کوئی پاکستان کا مفاد نہیں ہے, دونوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ اپنی ایک لمٹ کے اندر لے آئیں. اگر چین اور امریکہ جو ہیں اور سوویت یونین جو آجہانی ہے اور امریکہ جو ہے اور اب روس اور امریکہ جو ہیں اگر انگیج کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, تو ایران اور سعودی عرب کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ ہے بنیادی نقطہ کہ جہاں سے دروازے جو ہیں بند کھولے جائیں. بالکل ٹھیک. تو ایران کے لیے بھی اچھی خبر, کل اس پر جو پابندیاں آئی تھیں وہ ہٹا لی گئی ہیں اور ایران ان پابندیوں کی وجہ سے خاصا اس کو معاشی نقصان ہوتا رہا ہے. تو اس کا کیا پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے اور ایران کو کیا فائدے ہوں گے, دنیا بھر کو اس سے کیا فائدے ہوں گے, اور ایران نے ان پابندیوں کی وجہ سے کتنا خمیازہ بھگتا ہے, اس پر ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھ لیں سر. ایک رپورٹ دیکھیے جی. رپورٹ آپ نے دیکھی, اس پر مزید بات کرتے ہیں. شامی صاحب کا اس پر کیا کہنا ہے ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب یہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی اور سعودی فرمانروا کی, تو اس میں یہی کہا گیا کہ پرامن حل جو ہے اس کشیدگی کا وہی امت مسلمہ کے بہترین مفاد میں ہے, اور پاکستان نے کہا کہ ہم اختلافات دور کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. پرامن حل مذاکرات کے ذریعے ممکن ہوگا, اور الٹیمیٹلی دونوں فریق جو ہیں ان کو براہ راست مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا. بالکل پہلا قدم یہ ہے کہ بے راہ راست بالواسطہ مذاکرات, پھر براہ راست مذاکرات. ٹھیک ہے. دوسرا, ہم ایران کا ذکر ہم کر رہے تھے, پابندیاں تو اٹھی ان پر, لیکن مزید ان کی جو 11 کمپنیز اور شخصیات جو بیلسٹک میزائل پروگرام پر تھے ان پر تو پابندیاں بدستور عائد ہیں. اب ہوا یہ کہ ان پابندیوں کو اٹھنے سے جو 13 سال میں تاریخ کے کم ترین سطح پر آ گیا ہے جو خام تیل ہے, یعنی $28 فی بیرل تک. ظاہر ہے کہ اس وقت تیل بیچنا جو ہے وہ بھی نقصان ہوگا اس میں, اور نہ بیچنا جو ہے اس میں بھی نقصان ہوگا. مگر یہ جو امریکہ نے ان کے اثاثے جو منجمد تھے ان کو کھول دیا, بحال کر دیا. 1.78 کھرب روپے ملیں گے ایران نہیں, وہ ملیں گے. ابھی تو $400 ملین ان کے پیسے فریز کیے تھے. وہ انٹرسٹ لگ کے وہ $1 بلین سے زیادہ ہو گئے جس کو ریلیز کر گئے. تو بات یہ ہے کہ اس ایران نے تقریباً یہ جو پابندیاں رہی ہیں اس میں اگر کیلکولیٹ کیا جائے اس کے لاس کو تو 1000 ارب روپے کا لاس بنے گا تقریباً اس مسلسل اس عرصے میں. اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے, لیکن پھر جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو بین الاقوامی معائنے کے لیے کھولا ہے, اس کو ایک لحاظ سے کلوز کیا ہے. اور صدر اوباما نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اب ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کی بندش عمل میں آ چکی ہے. وہ IAEA نے رپورٹ دی ہے جان کیری کو, تو پھر انہوں نے پابندیاں اٹھائی ہیں. بہرحال ایک اس وقت ایران نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو اس کے اپنے مفاد میں ہے. وہ ایک آئسولیٹ ہو گیا تھا, اس کی کسی کو اپنا کوئی مال بیچ نہیں سکتا تھا, تیل کو خریدتا, ڈالر میں کوئی تجارت نہیں ہو سکتی تھی, اور پاکستان کے ساتھ جو گیس پائپ لائن بننی تھی وہ بھی کھٹائی میں پڑی ہوئی تھی, اور تیل جو بچ رہا تھا وہ بھی بارٹر پہ بک رہا تھا, چیزیں لی جاتی تھی. بڑی مشکل تھی. انڈیا اور چائنا نے کچھ تھوڑا سا ان کے ساتھ تجارت کی ہے, لیکن گیس بھی اور تیل بھی ان کا بالکل گھر میں ہی رکھا ہوا تھا, اور پھر دنیا کے دروازے ان پر بند تھے. تو اب یہ ایران جو ہے, اب ہمارے ہاں دیکھیے اگر آپ جائزہ لیں نا پاکستان کی ڈپلومیسی کا, ہم اپنے منہ پہ بہت تماچے مارتے رہتے ہیں اور اپنا رونا روتے رہتے ہیں, لیکن پاکستان کو اگر آپ دیکھیے اور کس طریقے سے ہماری حکومتوں نے اپنی پالیسیز چلائی ہیں کہ اس صورتحال میں پاکستان مبتلا نہیں ہوا, اور الحمدللہ اس نے ایک ایٹمی طاقت بھی بنا. اور یہ جو جہاد افغانستان کا بھی ہم رونا روتے رہتے ہیں, یہ بھی ایک اس کا تحفہ ہے کہ پاکستان آج ایک ایٹمی طاقت ہے. اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو اس کو شروع کیا تھا, لیکن پایا تکمیل تب سے جنرل ضیاء الحق نے پہنچایا, اور ان کے دور میں بھی ایک بڑی تاریخی ڈیولپمنٹس ہیں, وہ کسی وقت بیان کریں گے. تو ہم پاکستانی قوم جو ہے اور پاکستانی حکومتیں جو ہیں ان کی بھی داد دینی چاہیے فراست کی اور حکمت کی, کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے مقاصد کو حاصل کیا ہے. بالکل ٹھیک. شاہم صاحب, میکسیکو سے شروع ہوا تھا سوائن فلو, اب پاکستان آن پہنچا ہے, پنجاب بالخصوص اس کی زد میں ہے, اور ملتان میں بھی آج نئے 4 کیسز رپورٹ ہوئے, مجموعی طور پر 15 افراد جاں بھاگ ہو چکے ہیں. یہ نئے ناموں سے آتی ہیں بیماریاں, کبھی برڈ فلو آتا ہے, کبھی سوائن فلو آتا ہے, یہ سور سے پیدا ہوتا ہے ویسے لگتا ہے, یا پتہ نہیں اس کی کوئی خصوصیت کو زیادہ ایگزیجریٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ جان لیتے ہیں نا, مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر سعید الہی صاحب سے, چیئرمین ہلال احمر پاکستان ہے, تو ان سے سن لیتے ہیں کہ سوائن فلو ہوتا ہے کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے یہ سوائن فلو کیا ہے, ہمارے ہاں کیسے آیا ہے, اس کی علامتیں کیا ہیں, اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو دینے ہوں گے. اچھا جی, سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ سوائن فلو کی ہی ایک قسم ہے, لیکن بہت خطرناک قسم ہے, اور ہے فلو ہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں H1N1. ٹھیک. اور یہ دنیا میں آپ جانتے ہیں پہلے برڈ فلو جیسے آپ نے ذکر کیا بڑا خطرناک تھا, لیکن اس نے ٹوٹل دنیا میں تقریباً 250 لوگوں کو لقمہ اجل بنایا, لیکن اس نے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لقمہ اجل بنایا, اور صرف میکسیکو میں جو بتایا اجمل صاحب نے 200 افراد ہلاک ہوئے. اور اس کے تمام جو مختلف سمٹمز ہیں وہ وہی ہیں جو فلو کے ہیں. 104 بخار, درد, کھانسی, نزلہ, زکام, اور بالآخر
پھر ایک مرحلے پہ انسان کے جو پھیپڑے ہیں وہ نمونیا کی وجہ سے فیل ہوتے ہیں، مدافعتی نظام ختم ہوتا ہے اور آدمی ہلاک ہوتا ہے. تو یہ تو اس کے سمپٹمز ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ دنیا میں جی شامی صاحب اس کی ویکسینیشن کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وہ قسم ہے فلو کی جس کا انسان کے جسم میں بھی کوئی مدافعتی نظام موجود نہیں ہے. بہت سے فلو کا نظام موجود ہے مدافعت کا، لیکن کیونکہ یہ مرکب ہے، اس میں انسان، جانور، خنزیر سب کے فلو مل کر ایک مرکب بناتے ہیں، مختلف وائرسز کا ایک مرکب ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک نہ اس کا کوئی مدافعتی نظام ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ویکسینیشن ہے. تو قابل علاج نہیں ہے گزارش کی کہ اس کو پہلے جی اس کی صرف احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں اور بر وقت تشخیص سے انسان کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ نمونیا ہو جائے اور پھیپھڑے اس میں انوالو ہو جائیں تو پھر موت یقینی ہوتی ہے. اسی لیے اس بیماری کے جب آثار آئیں، جب اس کو سمجھیں آپ کے فلو کی قسم کی چیز اور 104 بخار یا 105 بخار ہو، تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی جو رطوبتیں ہیں ناک کی اور منہ کی اور اس کے علاوہ بلڈ کا ٹیسٹ لیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے. بر وقت علاج سے جان بچ سکتی ہے. اور احتیاطی تدابیر پوچھی تھی شامی صاحب نے، تو کیونکہ یہ بیماری اکثر پاکستان سے باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ ساتھ لاتے ہیں، تو اس لیے جب وہ آتے ہیں تو ان سے احتیاط ضروری ہے، ان کے ٹیسٹ کرنے ضروری ہیں، کیونکہ یہ بیماری جو ہے یہ چھینکنے سے، سانس لینے سے یا ایون ہاتھ لگانے سے، چھونے سے بھی پھیل سکتی ہے. تو جن علاقوں میں ایسے لوگ آئیں وہاں پر ناک کو ڈھانپنا ضروری ہے، ڈسپوزیبل آپ نے لگانے ہیں، اور اس کے علاوہ ہاتھ دھونے ضروری ہیں. اور اگر آپ کے پاس ہاتھ دھونے کا سامان نہیں ہے تو ہاتھ کو آپ منہ میں یا آنکھوں سے نہ لگائیں، اور جو ویٹ ٹیشوز ہیں ان کا استعمال کریں. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. نہیں، کن ممالک سے اس وقت یہ آ رہی ہے بیماری، یہ آ سکتی ہے؟ اس وقت مین جو مریض ہے وہ تو ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، اس میں یہ بڑے عروج پہ ہے اس وقت. یعنی بھارت میں اس وقت تقریباً 250 اموات ہو چکی ہیں. تو ہمیں خطرہ بھارت سے ہے. بیماریاں تو امریکہ سے اور میکسیکو سے، اس کو کیونکہ پہلے کہتے تھے اسپینش فلو، تو یہ اسپین یعنی جو ولندیزی نو آبادی تھی وہاں پہ یہ بیماری بہت عرصہ پہلے 1918 میں آئی، اور اب تک دنیا میں 2 ملین افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں. لیکن بعد میں جب اس کا مرکب چینج ہوا، وائرس کمپلیکیٹ ہوا، تو اس کا نام پھر انہوں نے سوائن فلو یا AN1H1 کر دیا. انڈیا سے بھی بچنا چاہیے، اس معاملے میں بہت بچنا چاہیے، صرف فلو میں نہیں، باقی بہت سی چیزوں میں. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. یعنی شام صاحب کسی بھی زکام کو یا بخار کی کیفیت کو اب ایزی نہ لیا جائے بلکہ اس کی فوری تشخیص کروائی جائے. اگر شدید بخار ہو رہا ہے ساتھ اور پیٹ بھی خراب ہو رہا ہے، اور مگر یہ بھی ایسا بھی نہ سمجھے کہ ہر بخار کو آدمی یہ سمجھ کے بیٹھ جائے اور تیاری کر لے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، یہاں پروگرام وقت ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب، اب بات کرتے ہیں 11 ارب ڈالر کے فائدے کی. آج باب پشاور فلائی اوور کا افتتاح تھا، عمران خان صاحب نے پشاور میں کیا. اس موقع پر انہوں نے وفاقی حکومت پر تنقید کی اور یہ سوال اٹھایا 11 ارب ڈالر کا. وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا دیکھ لیں کہ خان صاحب نے کہا کیا. دیکھیے جی. فیڈرل حکومت کو صرف پیٹرول کی قیمت نیچے آنے پہ ان کو 2.25 سالوں میں 11 ارب ڈالر کا فائدہ ہوا ہے. اب یہ جو پیسہ ہے یہ کدھر گیا ہے؟ آج اخبار میں مضمون ہے اس کے اوپر کہ کدھر گیا پیسہ. 2.5 سال میں جو ٹوٹل قرضہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے لیا ہے صرف 2.5 سالوں میں وہ 4,700 ارب روپیہ ہے. شام صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہاں گیا یہ 11 ارب ڈالر؟ یہ ہمارے فرق سلیم صاحب ہیں، انہوں نے مضمون لکھا ہے جی ہاں انگریزی میں. اب اس سے انہوں نے نقطہ پیدا کیا. بھئی ہم تو لکھنے والے ہیں نا، ہم نقطے پیدا کرتے رہتے. انہوں نے کہا جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس سے پاکستان میں تیل کی فروخت پر 11 ارب ڈالر کا حکومت نے فائدہ اٹھایا. تو 11 ارب ڈالر کہاں گیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ جیب میں تو ڈال دیا کسی نے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر یہ قیمتیں کم نہ ہوتی تو 11 ارب ڈالر کی آپ کو مزید ضرورت پڑتی.
اور آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا اور آپ کے روپے پہ بہت بوجھ آتا، بہت پریشر آتا، اور یہ ڈالر جو تھا 100 روپے اب تو 105 106 روپے ہے، وہ 150 روپے تک، 125 روپے تک ہو سکتا تھا۔ تو عوام کو جو ڈالر جو ہے 175 روپے کا نہیں ہوا، 200 روپے کا نہیں ہوا، 100 روپے کا ہے یا 106 کا ہے، تو یہ فائدہ پہنچا عوام کو اس سے۔ اب یہ جو تیل درآمد کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہوا ہے پاکستان کا، ایک بات۔ دوسری بات، جو قرضہ لینا پڑا ہے، بھائی مصیبت تو یہی ہے کہ آپ کی آمدن کم ہے، 700 ارب روپے کا آمدن کم ہے، آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، اور ٹیکس آپ کلیکٹ نہیں کر پا رہے، اور آپ کے ٹیکس کم جمع کرنے کی مقدار بہت کم ہے۔ تو یہی تو رونا ہے عمران خان صاحب، یہ معیشت کے روگ ہیں۔ تو آپ ذرا ان کی ذرا تفصیلی مطالعہ کر لیجئے، اور کوئی اکانومسٹ جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اس کا حل ڈھونڈیے۔ اور میں سمجھتا ہوں ساری پارٹیاں جو ہیں ان کو اکٹھی ہو کر پاکستان کے جو اکنامک مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے، اس میں سپورٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی۔ کوئٹہ سے ایک بڑی خبر تھی جی، اکبر بگٹی قتل کیس کے حوالے سے پرویز مشرف صاحب، آفتاب شیرپا صاحب، شعیب نشروانی، ان کو بری کیا گیا ہے، اور جو جمیل بگٹی صاحب کی درخواست تھی کہ قبر کشائی کی جائے ان کے والد صاحب کی، اور ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروایا جائے، وہ بھی مسترد کی گئی ہے، اور شوکت عزیز صاحب اور اویس غنی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، لیکن جمیل بگٹی جو ان کے ساتھ بات ہوئی تھی، ہاں جی، انہوں نے اس فیصلے کو اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی میں تو اب اعلیٰ عدالت میں جاؤں، اعلیٰ عدالت میں جا سکتے۔ اصل میں جو اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں نا، جب آپ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ حادثہ ہوا ہے یا جو واردات ہوئی ہے، اب ظاہر ہے کہ پرویز مشرف صاحب جب وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب انہوں نے کو براہ راست یہ حکم دیا تھا، اور اس حکم کی کیا ایویڈنس ہے، اس وقت کے وزیر داخلہ نے کیا کہا تھا، صوبائی وزیر داخلہ نے کیا کہا تھا، یہ ساری ایویڈنس لانی پڑتی ہے نا۔ آپ صرف الزام لگا کر تو مطمئن نہیں ہو سکتے۔ لیکن صاحب اس کی 65 سماعتیں تھی اسی دہشت گردی کی عدالت میں، ایک بار بھی مشرف صاحب پیش نہیں ہوئے۔ ہاں، وہ انہوں نے پہلے ضمانت تو کرا لی تھی، اور پھر اجازت لیتے رہے، کبھی میڈیکل سرٹیفکیٹ آ گیا، میڈیکل ریزنز کی بنیاد پر۔ لیکن یہ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ ہر واردات جو ملک میں ہوتی ہے اس پر آپ چیف ایگزیکٹو کو یا وزیر دفاع کو یا داخلہ کو ملوث نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جس قسم کی ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے وہ لانی پڑتی ہے، اور یہ جو مقدمہ ہے اس کی جو ایویڈنس کا معاملہ تھا وہ ایسا ہی تھا، کمزور نظر آ رہا تھا۔ تو اب یہ ایک سیاسی نوعیت ہو جاتی ہے معاملات کی۔ ٹھیک ہے، آج حضرت واصف علی واصف کی 23ویں برسی بھی منائی جا رہی ہے جی۔ دیکھیں، حضرت واصف علی واصف کی 23ویں برسی ہے، مولانا ظفر علی خان کا یوم ولادت ہے آج، اور منٹو جو ہیں ان کا بھی یوم وفات ہے آج، منٹو کا بھی آج یوم وفات۔ تو یہ سب بڑے لوگ تھے اپنے اپنے فیلڈ کے۔ واصف علی واصف تو جناب تصوف کی دنیا کے ایک بڑے نام، ہماری بڑی نیاز مندی تھی ان سے، بہت فیض حاصل کیا ان سے۔ اور مولانا ظفر علی خان وہ اپنی صحافت کی اور سیاست کی ایک گونجدار آواز تھے، اس سب کانٹیننٹ نے اتنا بڑا ایڈیٹر پیدا نہیں کیا۔ اور پھر ہمارے منٹو جو ہیں وہ اپنا ایک بانکپن رکھتے تھے، ایک اردو ادب میں ان کا ایک اپنا نام ہے، اپنا مقام ہے، اور ان جیسا افسانہ جو ہے کم لوگوں کو نصیب ہوا لکھنا۔ تو یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور ہیں۔ اور ہمارے جو ہیں اب آج جمشید ترین صاحب، کرنل جمشید ترین جو تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے چیئرمین تھے اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے بورڈ آف گورنرز کے رکن تھے، وہ بھی کوئی 92 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن رہے، حمید ندامی مرحوم کے ساتھ مل کر مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی، پاکستان میں بڑا سرگرمی سے کردار ادا کیا، اور پاکستان ڈاکٹر تھے، وہ MBBS کیا، اور 1949 میں فوج میں چلے گئے اور وہاں خدمات انجام دیتے رہے۔ ہمارے جو بہت سابق وفاقی وزیر خزانہ ہیں شوکت اور ممتاز بینکر شوکت ترین صاحب، اور ابھی سلک بینک کے جو چیئرمین اس وقت ہیں عظمت ترین صاحب، ان کے والد تھے ایک۔ اور ابھی چند روز پہلے تو مجھے رشید شاہد صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور بڑے اس پر وہ مطمئن اور مسرور تھے۔
تو ایک بڑی صاف ستھری اور کمیٹڈ زندگی گزاری انہوں نے، اور پاکستان کے کارکن کے طور پر بس زندگی ایک کارکن کے طور پر گزاری اور پاکستان کا جھنڈا بلند رکھا. آج اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین. آج سی ایم سندھ سے ملاقات ہوئی ہے کور کمانڈر کی، کراچی کے جو ہیں، تو اس کے بعد جو ان کے بیانات آ رہے ہیں وہ کچھ یوں بتاتے ہیں کہ جی رینجر سے اختیارات کا معاملہ طے پا گیا، جلد اعلان کر دیا جائے گا. لیکن شکوہ بھی کیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو نثار صاحب کراچی ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے، اور یہ معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں تھا جتنے سے بنا دیا گیا. بہتر بات تو یہ تھی کہ وزیر نثار علی خان صاحب چلے جاتے، اور اب بھی گرے ہوئے تو بیروں کا کچھ نہیں گیا، تو اب بھی چلے جائیں، ان کی دلجوئی کریں قائم علی شاہ صاحب کی. لیکن آج ہمارے اوریا مقبول جان جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہو گئے، نامور دانشور ہیں، کالم نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، شاعر ہیں، اور ایک دبنگ اور مجاہد شخص ہیں، اپنی بات دھڑلے سے کہنے والے. ساری عمر سول سروس میں گزاری، لوگوں کے ساتھ ایک تعلق جو نا بلوچستان میں، اپنی خواہش پر بلوچستان میں تقرری حاصل کی، اور کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا بلوچستان میں، اور وہاں لوگوں کی خدمت کی، اور بڑا گہرا تعلق ان کے. اور جب ان کا ٹرانسفر کیا گیا سبی میں میرا خیال کہیں، تو اور لوگوں نے ہڑتال کر دی اس پر، تو وہ ایک بڑے محبوب سرکاری افسر تھے، آج ریٹائر ہو گئے. اور انہوں کا خیال یہ کہ میں نے توقع غلامی جو ہے وہ گلے سے اتار پھینکا ہے، تو وہ اب ہماری صفوں میں آ گئے ہیں. یعنی اب جز وقتی نہیں بلکہ کل وقتی ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور ابھی آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے گفٹ یونیورسٹی ہے گجرانوالہ کی، اس کے جو ریکٹر ہیں ڈاکٹر کیسر شہریار درانی، جو کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ اسکالر ہیں، آئی ٹی کے ماہر ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا ہے، کسی ایجنسیوں نے اٹھایا ہے پر اسرار طریقے سے. کچھ معلوم نہیں، وہ یونیورسٹی جا رہے تھے لاہور سے گجرانوالہ، اور راستے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا. کچھ خبر نہیں ہے کس نے اٹھایا ہے، کہاں رکھا ہے، کس حال میں ہے. اگر یہ کام جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر یہ کام کریں گے تو اسے پھر لا قانونیت جو ہے کسے کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ان کا آج صرف اتنا تذکرہ ہے، ان کی تفصیل معلوم ہونی چاہیے، ان کے جو تحقیق تفتیش ان سے ہونی ہے ضرور کیجیے، لیکن پتہ تو چلے نا وہ ہیں کہاں. یہ بتائیے کوئی قانون کے اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کیجیے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت آج یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.